یہ بات یاد رکھیے گا، ایک وقت آئے گا جب لوگ ہمارے لیے جمع ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے لواحقین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ اس کے لیے بھی پہلے اپنی زندگی میں کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ میرے آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلال بھائی کے عزیز و اقارب ہیں جو عالم دین بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، حافظ قرآن ان کے بھائی ہیں۔ یہ ایک محنت کا صلہ ہوتا ہے۔ یہ دینداری جب اولاد میں آتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ بات لازمی ہے کہ اپنی اولاد کو سکھایا یہ جائے۔ میں حدیث پاک ایک پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے تین کام کے۔ بندہ فوت ہونے کے بعد اعمال کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھے گا۔ زندگی میں نیکیاں کرتا تھا، اب نیکی نہیں کرے گا۔ اب وہ قبر میں پہنچ چکا ہے۔ قبر دار العمل نہیں ہے، وہ اس کے عمل اور کام کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ایک انتظار کا ہے جو قیامت تک پہنچنے کا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے زندگی جو قبر والی ہے اس میں اس نے رہنا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے اگر کوئی شخص تین کام کر جائے، وہ قبر میں بھی پہنچ جائے، ان تین کاموں کے کرنے پر اس کو ثواب قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ باقی اعمال تو ختم ہو گئے، لیکن تین کام ایسے ہیں اگر ان میں سے ایک یا تینوں زندگی میں کر گیا تو اس کے جانے کے بعد بھی قبر میں اس کا ثواب مسلسل اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ فرمائے صدقۃ جاریہ، پہلا کام صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا صدقہ کر جائے، ایسا کام کر جائے جو چلتا رہے، جس طرح وہ کام چلتا رہے گا اس کی نیکیوں والا میٹر اسی طرح چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا، یہ نیکیوں والا سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا علم ينتفع بالناس، وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ملے۔ میں یہاں روک کر صدقہ جاریہ کی ایک آسان تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسجد بنوا دی صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنوا دیا صدقہ جاریہ ہے، مسلمانوں کے نفع کے لیے کوئی کام کر دیا، ضرورت سمجھی یہاں ضرورت ہے، لوگ گزرتے ہیں پانی پینے کے لیے نلکا لگوا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے والے تھے، اس نے صف اٹھا کر صف بچھا دی اس نیت پر کہ لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، جتنے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس بندے کو سبھی کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ کوئی ایسا کام کر جانا کہ جس کام کے کرنے پر مسلمانوں کو فائدہ ملتا رہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کام کے کرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم ينتفع بالناس، وہ علم جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ملے، ایسا علم جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، وہ علم بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے۔ یہ علم دین کا علم ہے، میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کا علم ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ جب بندہ یہ سیکھتا ہے آگے سکھاتا ہے، وہ آگے سکھاتا ہے، وہ آگے چلتا رہتا ہے، جب تک وہ پڑھایا ہوا دین پڑھایا جاتا رہے گا اس پڑھانے والے کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ یہاں آس پاس میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے علماء بیٹھے ہیں، حفاظ اور قراء بیٹھے ہیں۔ اب ان کو یہ توفیق ملی ہے، انہوں نے اللہ کا دین سیکھا ہے آگے سکھا رہے ہیں، اللہ کا دین پڑھا ہے آگے پڑھا رہے ہیں، قرآن سیکھا ہے آگے سکھا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تمہاری اپنی ایک چوائس ہوگی، تمہاری اپنی نظر ہوگی، تم نے دیکھا جس کا رقبہ اچھا ہے وہ تمہیں رقبہ زیادہ ہے، تم نے سمجھا وہ اچھا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس گاڑیاں ہیں مال و دولت ہے تم نے اس کو اچھا سمجھا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے خیرکم، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہے آگے لوگوں کو سکھا دیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی نظر ہے جس کو اچھا کوئی اور لگتا ہے، لیکن میرے آقا کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو جب ایک بندے نے قرآن سیکھا آگے ایک کو سکھا دیا، اس نے آگے پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، قیامت تک یہ پڑھانے والا سلسلہ چلتا رہے گا، پڑھانے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔
یہ تیسری چیز ہے جو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے. میں نے حضور کی حدیث پاک آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے، ایسا کام کرنا اپنی زندگی میں جو اس کے لیے جانے کے بعد فائدہ مند ہو، کہ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو صالح بنائے. جب یہ اولاد صالح ہوگی نا تو والد دنیا سے چلا بھی گیا، ماں اس دنیا سے چلی گئی، بھائی اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ ہر وقت جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا یہی عرض کرے گا مالک میرے جانے والے کی بخشش فرما دے. جب یہ یہاں بیٹھ کر دعا مانگے گا، میرے آقا فرماتے ان اللہ یرفع الدرجات للعبد الصالح، اللہ جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. وہ بندہ عرض کرتا ہے یا ربی انالی ہذہ، اے مالک یہ جنت کا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے باستغفاری ولدک لک، آج تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اپنے جنت میں تیرے درجے کو بلند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نیک اولاد بنانی پڑے گی. جب اولاد نیک ہوگی نا تو پھر بندے کو جانے کے بعد یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں قبر میں پہنچوں گا یہ کیسے ہوں گے. وہ بعد میں اپنے بابا کے لیے دعا مانگتے رہیں گے، ان کا بھی بھلا ہوتا رہے گا، اللہ قبر میں بھی اس کا درجہ عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ کام کرنا پڑے گا، یہ سوچ بنانی پڑے گی کہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل بنا جائیں، ایسا بنا جائیں کہ میری اولاد میرے جانے کے بعد. یہ تین کام ہے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد. یہ بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان، جو میں پیغام دینا چاہتا تھا، فرمایا اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کریم رب کی بارگاہ سے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے کریم کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتی؟ اب انسان ذرا غور کیجئے، ہم میں موجود جتنے بھی لوگ ذرا توجہ کیجئے، اپنی اپنی ذات پہ ہم نے غور کرنا ہے. اللہ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، یہ رب کا پہلا فضل ہے. اس نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوق انسان ہے اس میں بنا دیا. اگر وہ ہمیں کتا بنا دیتا تو ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اگر کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ مالک ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ خود کہتے ہیں فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے کرنے پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. بغیر مانگے، بغیر التجا کیے، بغیر عرض کیے اس مالک نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے. میں یہاں اس بات کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں، ہم نے گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہیں. ان جانوروں کے کھانے چارے کا، پینے کا، پانی کا بندوبست کرتے ہیں. جب ان کے سامنے چارہ ڈالا جاتا ہے وہ کھانا کھانے کے لیے جھکتا ہے، منہ کھانے والی چیز کی طرف لے کے جاتا ہے. جب اس کے آگے پانی رکھا جاتا ہے تو وہ پانی پینے کے لیے منہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن رب فرماتے انسان تو میری تخلیق کا شاہکار ہے، میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو کھانے والی چیز کی طرف جھکے، میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو پینے والی چیز کی طرف جھکے، بلکہ تو میری مخلوق ہے، تو میری تخلیق کا شاہکار ہے. میں نے تیری خدمت کے لیے یہ دو نوکر پیدا کر دیے ہیں جو اٹھا کے تیرے منہ کی طرف لے کے آئیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھ کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. میں نے تجھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر جھکنا ہے رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے، اللہ ہر چیز کو تیرے قدموں میں ڈالتا رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور کیجئے گا، اللہ کا پہلا فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، انسان بنایا ہے. پھر انسان بنانے کے بعد اس کے دو گروہ ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے. مسلمانوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو لوگ مسلمان ہیں، اچھے اعمال کرنے والے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے ہیں. اور جو کافر ہیں وہ برے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں. اب مومنوں کا درجہ جنت ہے اور کافروں کا درجہ جہنم ہے. رب نے دوسرا فضل یہ فرمایا ہے کہ جنت والوں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا ہے. یہ دوسرا فضل ہے. اور اس سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر فضل یہ ہے اللہ نے مسلمانوں میں بھی ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. یقین مانیے یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے خالق کی ہم پر
کہ جس کو اللہ کے پہلے نبی مانگتے رہے تھے مالک اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تورات پڑھی، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے یا ربی انی اجد فی التوراۃ امہ، اے مالک میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو امت ساری امتوں سے بعد میں آئے گی، جنت میں سارے سے پہلے چلی جائے گی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اب یہ بات آپ نے سن تو لی کہ سبھی کے بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا یہ شان کتنی بڑی ہے کہ وہ سب سے آخر میں آئیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب آخر میں آئے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آخر میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جتنا قیامت کے قریب آئے گا اتنا برزخی زندگی میں اس کو کم سے کم زندگی گزارنی پڑے گی۔ حضرت آدم کی امت آج بھی قبروں میں ہے، حضرت شیس کی امت آج بھی قبروں میں ہے، حضرت نوح کی امت آج بھی قبروں میں ہے، الغرض جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء کی امتیں قبروں میں ہیں، یا جو اللہ نے ان کو جہاں رکھا ہوا وہی ہے، قیامت تک کے لیے وہ قبروں میں پڑے رہیں گے۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے، ان کو تھوڑا عرصہ جو ہے وہ قبر میں گزار کر سب سے پہلے یہ میدان محشر میں پہنچیں گے، اور جب جنت کی باری آئے گی سب سے پہلے محبوب کی امت کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی مالک وہ امت مجھے دے دے، اللہ فرماتا ہے تلک امت محمد، اے موسیٰ وہ امت میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے 9 قسم کی نشانیاں اس امت کی بیان کی، اور ہر نشانی بیان کرنے کے بعد عرض کیا مالک یہ امت مجھے دے دے۔ ان میں سے ایک بڑی بہترین ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا مالک میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی کا ارادہ کرے تو تو ان کو نیکی عطا فرما دے گا، نیکی کا ارادہ کرے تو ان کو نیکی دے دے گا، اگر اس ارادے پہ عمل کریں تو ایک نہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ہی ہم نے قرآن پاک کے ترجمے میں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 8واں پارہ ہے، فرمایا جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا مالک میں نے پڑھا ہے ایک امت آئے گی جس امت کا مقام اتنا ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی مل جائے، اگر اس ارادے پہ عمل کرے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جو نماز کا پابند نہیں وہ یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کرے یا اللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ اس نیت پہ ثواب مل گیا۔ جب وہ اس پہ عمل کرے گا ایک نماز پڑھنے پر نماز کا ثواب تو ملے گا، اس ارادے پر عمل کرنے کا رب 10 گنا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو مالک یہ امت مجھے دے دے۔ اب ایک تو یہ کہ نیکی کا ارادہ کرنے پہ نیکی ملی، پھر 10 گنا اس پہ عمل کرنے کا ثواب مل گیا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کر لیا برائی کا گناہ نہیں ملے گا، جب اس کو کرے گا تو 1 گناہ ملے گا، پھر اگر اس 1 گناہ کے بعد دوسرا گناہ کیا پھر تیسرا گناہ ہو گیا، رب فرماتا ہے فرشتوں ابھی یہ گناہ نہ لکھو، فرشتوں کو حکم ملتا ہے ابھی لکھو نہیں، دوسرا گناہ ہوتا ہے پھر حکم ہوتا ہے نہیں لکھو، تیسری مرتبہ اگر اس نے نیک عمل کر دیا رب کہتے ہیں اس نیک عمل کے صدقے پہلے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ مالک یہ امت مجھے دے دے، اللہ فرماتے ہیں تلک امت محمد، اے موسیٰ یہ اپنے محبوب کو امت عطا فرما۔ جب یہ 9 نشانیاں بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ عرض کرتے مالک یہ امت تو مجھے نہیں دیتا ہے، یا لیتنی کنت من امت محمد، اے کاش مجھے اپنے محبوب کی امتی میں پیدا فرما، مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا پچھلی امتیں جتنی بھی تھیں جب گناہ کرتی ان کے گناہوں کا چرچا ہو جاتا تھا، ان کے گناہوں کا لوگوں کے اندر پتہ چل جاتا کہ یہ فلاں شخص گناہگار ہے اور فلاں گناہ کا عادی ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کتنے بڑے گناہگار ہیں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں مجھے پتا ہے، آپ میں سے ہر کوئی کتنا نیکوکار ہے ہر ایک کو پتا ہے، مجھ سے سارے بہتر ہوں گے، لیکن میرے گناہ کتنے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے صدقے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا، یہ حضور کا فضل ہے۔ وہ میں نے عرض کیا نا عذاب آ سکتا نہیں اس امت پر کبھی، میرے محبوب نے امت کو بچا رکھا ہے۔ رب فرماتے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کی امتیں گناہ کرتی رب ان پہ عذاب بھیج دیتا تھا، آج اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنی امت کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ رب کا بڑا فضل ہے کہ رب نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس امت میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں عزت کتنی عطا فرمائی ہے۔
اللہ نے اوقات کتنی عطا فرمائی ہے. آ جاؤ. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو شانیں کتنی عطا فرمائی. جو میں پیغام آپ کے سامنے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اب ذرا غور کیجیے گا, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. اگر سارے نے توجہ دے تو بات سبحان اللہ. اب مالک کا کرم کتنا ہے, اللہ نے عزت کتنی عطا فرمائی, وقار کتنا دیا. فرمایا میرے محبوب کا امتی ہے, اس کے پیدا ہونے کے بعد, اس کو پیدا ہونے سے پہلے عزتیں مل جاتی ہیں. ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے, باوجود اس کے ہمیں عزت ملنا شروع ہو گئی. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, والدین خوش ہوتے ہیں. جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کے پیدا ہونے پر خوشیاں خاندان میں بکھر جاتی ہیں. سارے خاندان کو بجایا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹے کی دولت عطا فرمائی ہے. پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی جوجو بڑھتی ہے. اللہ ہر مرحلے پر اپنا فضل عطا فرماتا ہے. پہلے وہ محتاج تھا, اللہ نے اس کی احتیاجی دور کی. اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. چلنے پھرنے کے بعد وہ اپنی جوانی کے عالم میں پہنچا. بڑھاپے میں جانے کے بعد اس دنیا میں تو اللہ کا فضل ہر وقت اس پہ ہوتا رہا, اللہ کا کرم ہوتا رہا. ہر موقع, ہر گھڑی میں وہ اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر چلتا رہا. لیکن جب اس دنیا میں اس کی زندگی کا اختتام ہونے لگا, جب وہ اپنی زندگی کے آخر تک پہنچا ہے, اب مالک نے اس پہ کرم کتنا کیا. اگر زندگی کے بعد اللہ نے موت کو نہ رکھا ہوتا, یہ بھی اللہ نے زندگی دی تو قرآن کہتا ہے یہ بھی رب کی نعمت ہے. ثم اماتہ, رب اس کو موت دیتا ہے تو یہ بھی رب کا کرم ہے. اگر زندگی کے بعد موت نہ ہوتی, اس انسان نے ساری زندگی یہاں ہی رہنا ہوتا, تو آج کتنے ایسے تھے جن سے لوگ اکتا چکے تھے. باپ بیمار ہو چکا ہے تو اولاد کہتی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے, مالک اس کا پردہ رکھ لے, اس کو جتنا ہو سکے مالک اپنے فضل کے ساتھ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے. کس لیے؟ اس کی بیماری ہم سے دیکھی نہیں جاتی. یہ باپ ہے, تڑپتا ہے, ہم سے اس کی تڑپ نہیں دیکھی جاتی. اللہ نے فضل کیا ہے, زندگی دی ہے, پھر اس زندگی کے بعد رب نے فضل دیا ہے کہ اس بندے کو موت دے کر اس کا پردہ رکھ لیا ہے. اب مرنے کے بعد اس کا پروٹوکول بڑھ جاتا ہے, اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. پہلے رشتہ دار قریب نہیں آتے تھے, لیکن جو فوت ہوا ہے ہر کوئی اس کے فوت ہونے کے بعد غسل دینے کے لیے اس کے جسم پہ پانی ڈال رہا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا, ہمارے استاد محترم آپ وصال فرما گئے, میں نے اپنے ہاتھوں سے, مجھے یہ توفیق ملی, یہ سعادت ملی کہ میں نے استاد محترم کو غسل دیا. تو وہاں ان کی برادری کا میں نے رواج دیکھا, جو کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. برادری کے جتنے بھی لوگ تھے جو سرکردہ تھے وہ سارے آئے, انہوں نے لوٹے میں پانی لیا, تھوڑا تھوڑا سارے اوپر بہا رہے تھے. میں نے ایک سے پوچھا یہ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے ہاں یہ رواج چلتا ہے, ہم جانے والے کے جسم پہ پانی بہاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. اب ذرا غور کیجئے گا, ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے جسم پہ پانی بہانے پر اللہ فضل فرما رہا ہے, لوگوں کو ثواب عطا کر رہا ہے. کس لیے؟ اللہ کی تخلیق کا شاہکار تھا, اللہ نے اس کو عزت یہ دی ہے, اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو ثواب سمجھ کر غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر جب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں, کتنے پروٹوکول سے جاتے ہیں, سارے پیچھے ہے, جنازہ کندھوں پہ اٹھا کر آگے جاتے ہیں. جب جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کو آگے رکھ کر جنازہ پڑھتے ہیں. پھر ہر ایک بندہ جو جنازے میں شامل ہوتا ہے, ہر ایک بندہ ثواب کی نیت سے پہنچتا ہے کہ اس لیے جو جنازے میں حاضر ہوتا ہے, میرے آقا فرماتے جو بندہ جنازے میں حاضر ہوا اللہ اس کو ایک قیرات کا ثواب دیتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. جب بندہ اب مرنے کے بعد قبر میں پہنچا ہے, اللہ نے یہ اس پہ فضل فرمایا ہے. اب یہ سارے معاملات اللہ کے فضل والے تھے. اللہ نے ہر موقع پر انسان پہ رب کا فضل فرمایا. اس انسان کو رب مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان تو اپنی زندگی پہ غور کر, تیرے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک تیرا رب تجھ کو نہیں بھولا ہے, اس نے مسلسل تجھ پہ کرم کیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ تو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف نہیں آ رہا؟ تو اس کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ ما غرکا, کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس کریم رب کی بارگاہ میں؟ وہ کریم کتنا ہے, وہ کتنا کریم ہے. کل قیامت کے دن جب اس کے حضور حاضر ہوں گے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان ہے, فرمایا جب رب کے حضور بندے کو پیش کیا جائے گا, اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنا نامہ اعمال پڑھ. وہ نامہ اعمال پڑھے گا,
جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کو چھوڑتا چلا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا۔ اب ڈنڈی مارنا تو ہمارے اندر ہے نا، ہم نے 2 نمبری کرنا تو بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، پتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، پتا ہے کہ وہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے، لیکن جب گناہ پڑے گا نا تو بڑے بڑے چھوڑتا چلا جائے گا، چھوٹے چھوٹے پڑھتا چلا جائے گا۔ جب سارا نامہ اعمال پڑھ لے گا، میرا رب فرمائے گا بندے جتنے تو نے گناہ پڑے ہیں میں نے سارے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک ابھی میں نے بڑے بڑے نہیں پڑھے، وہ میں نے چھوڑ دیے تھے۔ اللہ فرمائے گا تو نے بڑے پڑھے ہیں، یہ چھوٹے پڑھے ہیں، جتنے بھی ہیں میں نے سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ وہ کریم اتنا ہے لیکن اس کے کرم کے باوجود ہم اس کی بارگاہ سے کیوں دور ہیں، کیوں اس سے دور ہے؟ وہ پوچھتا ہے ماں غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ آج ہمارے پاس جوانی ہے، صحت ہے، آج غنیمت ہے یہ زندگی، اس کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھیے۔ اس کی بارگاہ میں آئیے، جو بغیر مانگے اتنا کرم کرتا ہے، جب اس کے حضور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر کے جب اللہ کے حضور ہم اپنی عرضی پیش کریں گے تو جو بغیر مانگے اتنا دے رہا ہے، جب عرض کریں گے وہ مالک کتنا نوازے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ اللہ کے حضور حاضری پیش کی جائے، ہم اس کے حضور حاضر رہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر بندہ پریشان ہے، جب بھی اذان کا وہ کلمہ اللہ اکبر آپ کے کانوں میں پڑے، ایک لمحے کے لیے رک جائیے، کام کو چھوڑیے کہ مجھے میرے رب نے بلایا ہے، اس کریم نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضری دے آؤں۔ جو بندہ 5 مرتبہ اپنی یہ ڈیوٹی لگا لے، 5 مرتبہ پکا ہو کر اللہ کے حضور حاضری دیتا رہے، اللہ کریم اسی حاضری کے صدقے دنیا آخرت اس کی بہتر فرما دیتا ہے۔ وہ مالک ہمیں بلا رہا ہے، جانا تو ہے، آج بلال بھائی چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ جب منہ چھپا کے جانا ہے تو کیا بہتر یہ نہیں کہ ہم کھلے منہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ کل کو جو ہمارے کفن کا بند باندھ کے پیش کیا جائے گا، اس سے بہتر نہیں آج کھلے منہ حاضر ہو کر عرض کرے مالک میں تیرا گناہگار بندہ، میں بھگوڑا غلام آج تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، مالک میری غلطیوں کو نہ دیکھ، میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ جب میری یہ عاجزی اللہ کے حضور پیش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس عاجزی کے صدقے اپنے محبوب کے اس وسیلے کے صدقے اللہ پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم نے آنا ہے، آئیے رب کے حضور یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور اسی زندگی میں پیش ہونا ہے۔ جب ہم پیش ہونے کی کوشش کریں گے اللہ ضرور ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔